آج ہم نے سورہ توبہ آیت نمبر 79 سے آغاز کرنا ہے۔ بلکہ 79 بھی نہیں، 78 ہے۔ 78 سے آغاز کرنا ہے۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ سورہ توبہ میں خاص طور پر منافقین کے کردار پر اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی ڈال رہے ہیں، اور وہ اوصاف نمایاں کر رہے ہیں منافقین کے کہ جو تا قیام قیامت جو ہے وہ ہدایت کا باعث ہے۔ یہ انسان خاص طور پر ظاہر ہے یہ اس کا خدشہ تو ہے وہ اہل ایمان ہی کو لاحق رہے گا، تو اہل ایمان ہر وقت اپنے اندر جھانک کر گویا دروں بینی کرتے رہے کہ کہیں ان کے اندر تو یہ ان میں سے کوئی وصف یا تمام یا کچھ اوصاف موجود تو نہیں ہے، اور اگر ہیں تو ان کو دور کریں، توبہ کریں، پلٹیں اللہ تعالیٰ کی جانب، جیسے کہ کل ہم نے پڑھا تھا۔ اور بصورت دیگر جو ہے وہ پھر کچھ معاملات میں تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر اجتماعی سطح پر جو ہے وہ قومیں اس طرف نکل جائیں اور توبہ نہ کریں تو نفاق کا فیصلہ تا قیام قیامت لکھ بھی دیا جاتا ہے، اگرچہ کہ اس میں پھر ایکسیپشن ظاہر ہے وہ ہے کہ اگر اجتماعی توبہ کر لی جائے، جیسے کل ہم نے جو ہے وہ آیات پڑھی تھی، تو ان آیات کی روشنی میں ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنے فضل سے نواز دیتا ہے، دے دیتا ہے، اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ جب تو مجھے عطا کرے گا تو میں بہت زیادہ صدقہ کروں گا، بہت زیادہ صالحین میں سے ہو جاؤں گا، پھر یہ کہ جب ہم ان کو اپنے فضل سے ادا کرتے ہیں تو کیا کرتا ہے، وہ بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے، اور یہ کہ پھر کھل کھیلتا ہے۔ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں جو کل ہم نے آیات پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی قوم کے متعلق یا ایسے لوگوں کے متعلق پھر فیصلہ یہ فرما دیتے ہیں کہ تا قیام قیامت ان کے دلوں میں نفاق کو جو ہے وہ بو دیتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر نفاق کا انجام ہم جانتے ہیں کہ آخرت کے حوالے سے تو بریکٹ ہونا ہے کفار کے ساتھ، اور جہنم گویا پھر ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو ایک پوری ایک سیکوینس میں اس بات کو یعنی اگر سمجھا جائے تو وہ اس طرح سے۔ تو اب ہم نے اس میں پھر خاص طور پر وہ بھی پڑھا تھا کہ خود ہم اہل پاکستان کے حوالے سے یہ چیز بھی دیکھی جائے کہ بحیثیت قوم آج ہمیں جو ہے وہ ایک اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے وہ نہ کی تو یہ قومی نفاق ہے کہ جس کے اندر آج جو ہے وہ ہم ملوث ہیں۔ بہرحال یہ تفصیلات ہم نے کل دیکھ لی تھی، اب آگے بڑھتے ہیں۔ فرمایا الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم، تو کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے سرهم، ان کے بھیدوں کو، یعنی وہ جو چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں ان کو جانتا ہے، ان کے جو راز ہوتے ہیں ان کو جانتا ہے۔ وَنَجْوَاهُمْ، اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے۔ نجوا کہتے ہیں سرگوشی کو، آپس میں ظاہر ہے سرگوشی جو ہوتی ہے وہ بالکل جو ہے وہ ایک دو بندوں کے درمیان میں اگر چل رہی ہے تو بس وہ وہی جانتے ہیں اور کوئی، لیکن اللہ وہ ہے جو کہ اس کو بھی جانتا ہے، بھیدوں کو بھی جانتا ہے اور سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور اللہ تعالیٰ تمام غیوب کا، تمام غیب کا جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں ہم جانتے ہیں کہ اہل نفاق کو سخت ڈرایا گیا ہے، یعنی جو یہ سمجھتا ہے کہ دل کے رازوں کو کون جانے سوائے ان کے، اور کسی سے اگر ایک شخص نے سرگوشی کی ہے تو وہ اہل محفل کہاں جانے اس کو، یا کوئی اور کہاں جانے اس کو۔ تو یہاں پر اللہ اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی جانے نہ جانے، ٹھیک ہے، دلوں کے بھیدوں تک کی بات سے خود اللہ آگاہ ہے، اور وہ جو سرگوشی جس سے جو ہے تم سمجھتے ہو دنیا میں کوئی اور جس سے وہ سرگوشی کی جاتی ہے اس کے سوا جو ہے وہ واقف نہیں ہے، مگر وہ اللہ ہے کہ وہ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ تو پھر یہ دلی حالت کہاں چھپ سکتی ہے؟ یہ جو نفاق میں لتھڑا ہوا دل ہے یہ کہاں جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے؟ لہذا کوئی رستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک انسان جو ہے وہ دل سے گویا توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے، لوٹے، اور پھر اہل ایمان کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرے، اور ان کو قائم اور برقرار رکھنے کے لیے پوری زندگی جو ہے وہ گویا ایک جہاد کرے، جدوجہد کرے، اور اس کے لیے جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو لگائے۔ فرمایا الذین یلمزون المتبعین من المؤمنین فی الصدقات، اور وہ لوگ
جو صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنین پر تان کرتے ہیں، متبعین، تانا زنی کرتے ہیں، تان کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی یہ مجھے آواز بہت کم آ رہی ہے سر کی، یہ سب کو کم آ رہی ہے۔ جی، کوئی اور بتا دیں، مجھے کمپلینٹ کہیں سے آئی نہیں کہیں اور سے، لیکن سر بتائیے۔ ٹھیک آ رہی ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک آ آ رہی رہی ہے۔ آپ اپنا مائک وغیرہ چیک کریں، صحیح آ رہی ہے سر کی۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یعنی اس آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنین پر تان کرتے ہیں، فی الصدقات، ان کے صدقات کے بارے میں، یعنی وہ جو خوش دلی سے جو ہے وہ تبوک کے معاملے پہ صدقات کر رہے ہیں، ان مومنین پر جو لوگ تان کرتے ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ، اور وہ لوگ کہ جن کے پاس اپنی جہد کے سوا، اپنی محنت و مشقت کے سوا، لا یجدون، کچھ وہ نہیں پاتے، کچھ اور موجود ان کے پاس نہیں ہوتا، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، تو ان کا بھی وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی ایک وہ ہے کہ جن کو اللہ نے جو ہے وہ بہت مال دیا ہے، پھر اس میں سے وہ صدقہ کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر بھی تانا زنی جو ہے وہ اہل نفاق کی چل رہی ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے آلریڈی، لیکن اس کے سوا، اس کے ساتھ بھی وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے وہ کم میں بھی وہ حصہ نکال رہے ہیں اور اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو منافقین ان کا بھی مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھو وہ جو اللہ کے لیے ایک انسان اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اللہ اس کا حامی ہوتا ہے۔ تو آج اگر تم ان کا مذاق اڑاتے ہو تو اللہ تمہارا مذاق اڑاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ اب دو طرح کے ایٹیٹیوڈز ہیں جس کو جو ہے وہ یہاں پر نمایاں کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایک ایٹیٹیوڈ وہ ہے کہ کسی کے پاس مال بہت ہے، ٹھیک ہے، اچھا کیسا مال؟ یہ جو متبعین ہے نا، متبعین، یہ خوش دلی سے یعنی خرچ کرنے سے مراد یہ ہے یعنی فرض زکوٰۃ کے علاوہ جو مال ہے، فرض تو دیکھیں ادا کرنا ہی ہے نا، اس میں تو خوش دلی ہے یا نہیں ہے، مراد تو اصل مقصود تو خوش دلی ہوگی، لیکن اس سے چھٹکارا تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز ہمارے اوپر فرض ہے، تو ایک شخص کہے کہ میں ابھی میرا جو ہے نا وہ دل میں جو ہے وہ ابھی وہ خوش دلی نہیں پائی جاتی، تو میں مارے باندھے نماز کیوں پڑھوں؟ تو کہا یہ جائے گا کہ بھائی فرض نماز کو آپ دل کی اس کیفیت پر چھوڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ جو مال اللہ نے دیا ہے، جس پر جو صاحب زکوٰۃ ہے کہ جس نے زکوٰۃ دینی ہے، وہ اس نے طوعا و کرہا جو ہے اس کام کو کرنا ہے، اگرچہ ظاہر سی بات ہے کہ عبادت ہی کی صورت اس کی تبھی بنتی ہے، اور یہ اپنی اصل صورت میں جس کے لیے ایک بندہ مومن ایفرٹ کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ دل کی پوری آمادگی کے ساتھ اس کام کو جو ہے وہ کرے۔ بہرحال یہاں جس کا متبعین جب لفظ آ رہا ہے تو اس سے مراد پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے سوا جو ہے وہ ایک انسان جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ نفلی صدقات ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی جو مختلف موقعات پر مختلف معاملوں میں جو ہے وہ خوشی سے جو ہے وہ پھر ایک انسان اس کے علاوہ بھی جو خرچ کرتا ہے۔ تو ان کے ایٹیٹیوڈ کی طرف یہاں پر نشانی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نقد کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ غزوہ تبوک پر جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفیر عام لگائی۔ ایک تو یہ کہا کہ سب نے اس میں شرکت کرنی ہے، اور پھر دوسرا یہ تھا کہ سب نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اپنی جانوں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی۔ تو جہاں تک مالوں کی بات تھی تو منافقین ہم جانتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے مالدار منافقین بھی جو ہے وہ اپنے ہاتھ سکیڑے بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اب جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ وہ جو مخلص اہل ایمان ہیں وہ تو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے ہیں، وہ اب ان کے دل کا نفاق ہے اور ان کے دل کا بغض ہے جو ان سے جو ہے وہ اس صورت میں نمایاں ہو رہا ہے، اس صورت میں برآمد ہو رہا ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ زیادہ دیتا اللہ کی راہ میں تو کہتے کہ یہ تو ریاکار ہے۔ بھائی ریاکاری ہے،
یہ تو کوئی اپنا جو ہے وہ بینر لگانا چاہتا ہے، یہ تو وہ ہے کہ نمایاں ہونا چاہتا ہے، دیکھو جی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، ٹھیک ہے، ریاکاری کا اس کے اوپر لیبل جو ہے وہ چسپا کر دیتے. اور اگر کوئی جو ہے وہ تھوڑا مال یا غلہ لے کر آتا، ظاہر ہے جو صاحب استطاعت اس طرح سے نہیں ہے، اس کے پاس ہے ہی، فرض کر مثال دیتا ہوں کلو ہے، وہ آدھا کلو لے آیا ہے، تو اب اس پر جو ہے وہ یعنی یہ جملہ، ایسے جملے کستے کہ بھائی اس کی اللہ کو کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس کی اللہ کو کیا ضرورت ہے. تو دونوں صورتوں میں وہ جو ہے گویا وہ اس طرز عمل پر، اس مال کے خرچ کرنے کے طرز عمل پر، بھائی بات وہی تھی نا کہ وہ تو اصل میں دیکھیں جب یہ معاشرے کے اندر یہ ایکٹیویٹی اہل ایمان کی کثرت یہ کام شروع کرے گی تو منافقین بےچارے اپنے مال بچا کے کتنی دیر بیٹھے رہے، تو برے لگیں گے نا ایسے لوگ کہ ہم تو خرچ کر نہیں رہے. اور دوسرا تو یعنی اب دیکھیں اس صورت میں وہ بہانہ بھی کیا بنائے، مطلب یہ منافق کیا جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بہانہ کر سکتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو مال ہی بہت تھوڑا سا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ ہے تو پھر تو ویسے ہی بہانہ نہیں بن سکتا، تھوڑے پہ تو چلو بہانہ بن سکتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو تھوڑے والا بھی یہی کام کر رہا ہے، خرچ کرتا ہے، تو اس کا بھی مذاق اڑانا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں اس کے بہت سارے جو ہے وہ اہل ایمان کی طرف سے جو ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اپنے گھر کا نصف مال ہے جو کہ انہوں نے لا کر رسول کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا غزوہ تبوک کے ذمن. اور اسی طرح سے جب ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو جانتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنا سب کچھ ہی لا دیا، گھر کا سارا ہی سامان لے آئے، ٹھیک ہے. اسی میں پھر کچھ روایات آتی ہیں جس میں اس یعنی حدیث کی مزید، اس آیت کی مزید وضاحت بھی ہوتی ہے اور اس کا شان نزول بھی وہاں سے واضح ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث جو ہے وہ ترمذی کی ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے، اس میں عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار، 1000 دینار، اچھا یہ دینار ہے، درہم نہیں، درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بہت بڑی مالیت ہے، لا کر انہوں نے رسول کی جھولی میں رکھ دی، ٹھیک ہے. عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عبد الرحمن بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے ان دیناروں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے 2 مرتبہ یہ فرمایا کہ آج کے اس عمل کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں وہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اچھا ہم اس بات کو اپریشیٹ کیسے کریں؟ دیکھیں اس بات کو اپریشیٹ کرنا بہت آسان. ایک انسان، آج ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے پاس مال ہوگا تو ہم بہت خرچ کر سکتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہوتا بھائی، بلکہ اکثر و بیشتر وہ جو قرآن بھی جس طرح سے بیان کرتا ہے کہ یہ جو انسان کے اموال ہوتے ہیں یہ بھی فتنہ ہوا کرتے ہیں، وہ اسی ضمن میں ہوتے ہیں کہ انسانوں کی عظیم اکثریت بخل سے کام لیتی ہے. ان کو جب اللہ تعالیٰ کچھ دیتا ہے تو وہ اس کو بچا کر رکھتے ہیں، اس کو خرچ نہیں کرتے، اس کو لگاتے نہیں. تو یہ جو دیناروں کو اس حالت میں حضرت عثمان نے لا کر رکھا، متومل انسان ہے، ہم جانتے ہیں حضرت عثمان اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا تھا اور اس میں سے وہ بہت لائے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ دل کی بات ہوتی ہے، دل کی یہ جو ہے متفعین کی جو صورت ہے نا اس کی ایک اصل وضاحت دیکھیے کہ یہی ہے کہ ایک انسان کے پاس ہے اور اس کو وہ بچا کے رکھ بھی سکتا ہے، اپنی فیملی کے لیے بھی رکھ سکتا ہے اور بھی کام کر سکتا ہے، لیکن نہیں کر رہا، وہ لا کر جو ہے وہ پیش کر رہا. تو جس پر بہت بڑی یعنی بات ہے کہ اس عمل کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اچھا اس طرح کی حدیث سے جو ہے وہ کوئی غلط مفہوم نہیں لے لینا چاہیے کہ گویا ان کو جو ہے وہ یعنی اب کوئی خطا کی یا گناہ معاذ اللہ اس کی جو ہے وہ کوئی سرٹیفکیٹ مل گیا تھا رسول وسلم کی طرف، یہ مراد نہیں ہے اس حدیث کی، بلکہ یہ عمل اتنا بڑا ہے کہ جس نے ان کے اس عمل کی توفیق کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہے قبولیت ہو گئی ہے، اور آئندہ بھی گویا ایک طرح ایک انسان جو ہے وہ اسی حصار میں آ گیا کہ وہ گویا جنت ہی کے کام کرتا چلا جائے گا اور بالآخر جنت کے اندر جو ہے وہ پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے جو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے بخاری کی، ٹھیک ہے،
اور اس کے اندر آتا ہے کہ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب صدقے کی آیت اتری، یعنی یہ والی، تو کہتے ہیں کہ ہم اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھاتے، یعنی اس طرح اجرت حاصل کرتے۔ تو ایک آدمی آیا، اس نے بہت زیادہ چیز کا صدقہ کیا، ٹھیک ہے، اس نے جب یہ پیٹھوں پر بوجھ اٹھایا تو اس کو زیادہ اجرت حاصل ہوئی، تو اس نے بہت زیادہ جو ہے صدقہ کیا۔ تو منافق کہنے لگے کہ یہ دکھاوا چاہتا ہے، یعنی گویا یہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ وہ جو شروع میں بات ہوئی نا کہ ریاکار سمجھتے ہیں یہ منافقین، تو وہ کہا کہ یہ دکھاوا چاہتا ہے، یہ ریاکار ہے۔ اور کہا اسی حدیث میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک اور آدمی آیا اور اس نے 1 صاع یعنی 2 کلو غلہ وہ جو ہے لا کر صدقہ کیا۔ تو منافقین کا کہنا اس پر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے سے بے نیاز ہے، اسے اس کی کیا ضرورت ہے بھائی، یہ تھوڑا سا لے کر آ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ اس پر یہ آیت اتری، یہ والی جو سورہ توبہ کی آیت ہے یہ وہ اتری، تو شان نزول کے حوالے سے بھی یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور یہ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث بخاری کے اندر بھی جو ہے وہ نقل ہوتی ہے، گویا یہ جو ہے وہ دو صحیحین میں یعنی متفق علیہ جو ہے وہ احادیث میں شمار ہوتا ہے اس چیز کا۔ تو بہرحال منافقین کا جو ہے وہ یہ طرز عمل، اور پھر ہم اس کے برعکس بھی دیکھتے ہیں نا، یعنی ایک شخص جو ہے وہ جس کو کم دیا گیا، یعنی ایک تو ہم نے دیکھا نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا معاملہ، تو ایک شخص وہ بھی ہے، ایک انصاری صحابی ہیں ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے پوری رات ایک یہودی کے جو ہے وہ مزدوری کی ہے، یعنی ساری رات جو ہے وہ کنویں سے پانی نکال کر جو ہے اس کے باغ کو سیراب کرتے رہے، اور صبح انہیں مزدوری کے طور پر جو ہے وہ کچھ کھجوریں حاصل ہوئی۔ آدھی کھجوریں انہوں نے اپنے گھر میں بچوں کے لیے چھوڑ دی اور باقی آدھی جو ہے رسول کی خدمت میں لا کر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ خلوص و اخلاص ہے، یہ ہے وہ متفعین کی صورت، یہ ہے وہ دل کی خوشی اور آمادگی کی صورت اور حسن عمل، جس سے پھر یہ ہے کہ آپ سب بہت متاثر ہوئے، خوش ہوئے، اور کہا کہ یہ کھجوریں سب مال و اسباب پر بھاری ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا آپ سب کی ہدایت کے مطابق انہیں سامان کے پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے اس وقت کا جو مال ہے وہ کوئی ایسا تو نہیں ہوتا تھا، کرنسی کی وہ صورت نہیں تھی جیسے آج وہ صورت ہے، ادھر تو اسی طرح تھا نا، غلہ تھا، ایسی چیزیں تھی، تو وہ تو ڈھیر بن گیا نا، تو اسی ڈھیر پہ رکھ، تو اس پر منافقین نے جو وہ مسئلہ ہو رہا ہے جی تو سر کلاس یہاں پہ اور تو نہیں ہے کسی کو نیٹ کا مسئلہ، کیونکہ ادھر ادارے میں بالکل بھی کلاس نہیں لی جا رہی، سگنل ڈراپ ہو جاتا ہے بار بار۔ یہاں کوئی بتا دے جی۔ نہیں مائدہ، یہاں گھر میں تو صحیح آ رہے ہیں سگنل۔ بس ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا، تو منافقین جو تھے انہوں نے ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ کا خوب مذاق اڑایا اور فکرے کسے کہ جی دیکھیے بڑی قربانی دی ہے انہوں نے، گویا ان کھجوروں کے علاوہ تو گویا یہ مہم سر ہو ہی نہیں سکتی تھی، کوئی اس قسم کے تان، اس طرح کے تانے اور اس طرح کی باتیں جو ہے وہ انہوں نے کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، اس کی مذمت ہے جو اس آیا مبارکہ کے اندر جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ ایسے وہ لوگ جو کہ یہ کام کرتے ہیں، یعنی اصل میں تو اہل ایمان کا وتیرہ یہ تھا کہ کم تھا یا زیادہ، جب اللہ کی پکار اور اللہ کے لیے خرچ کرنے کا وقت آیا ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو پوری دلی آمادگی کے ساتھ کھلا رکھا ہے، اپنی ضروریات کو پیچھے رکھا ہے اور اللہ کے دین کو آگے رکھا ہے۔ تو کہا کہ جو لوگ اس کے برعکس چلتے ہیں، سخر اللہ منہم، تو اللہ ایسے لوگوں کا پھر مذاق اڑاتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی نگاہ میں قابل مذاق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قدر نہیں کرتا، یہ ہے وہ مذاق اڑائے، اور پھر یہ مذاق کا نتیجہ کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ یہ جو رکھے سمجھے ہیں کہ ان کے کام آئے گا، یہ سب سے بڑا مذاق ہی یہی ہوگا کہ ان کے یہ کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ ایک ایسے جہان میں جا کر کھڑے ہو جائیں گے کہ جہاں پر وہ جو ہے وہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کو دنیا میں لوٹا دیا جائے اور یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، لیکن پھر یہ وہ وقت نہیں ہوگا، اور عذاب علیم، دردناک عذاب ان کا منتظر ہے کہ جو جہنم کی صورت میں ایسے لوگوں کو کافی ہوگا۔ فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں ان کے لیے استغفار، ان تستغفر لہم، اگر یہ کہ آپ ان کے لیے جو ہے استغفار کر بھی لیں 70 مرہ، 70 مرتبہ بھی، فلن یغفر اللہ لہم، ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ ایسوں کو معاف نہیں کرے گا۔ کس کی دعا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ اندازہ کیجیے. آج لوگ بزرگوں کے پاس کہتے ہیں جی جا کے کہ ہمارے لیے دعا کرنا، اور یقین رکھ لیتے ہیں دل میں کہ یہ بزرگوں کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے گی. تو جبکہ وہ بزرگ خطا کار بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، اگر بالکل ہی جو ہے وہ پٹری سے اترے ہوئے ہیں تو پھر تو اور ہی مسئلہ ہے. لیکن ہو سکتا ہے بہت ہی کوئی نیک بزرگ ہو، تو تب بھی وہ نیک بزرگ جو ہے وہ نا معصوم الخطا ہیں، خطائیں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، سب کچھ ہے، تب بھی جا کے دعا مانگ کے ایک انسان. ایک وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو آپ ذرا اندازہ کریں نا یہ کتنی ایکسٹریم صورت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا. یعنی اللہ کے رسول کی دعا کو بھی کیٹیگوریکلی ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے بالکل نلیفائی کر کے یہاں پر دکھا دیا ہے. اور ایک دفعہ نہیں، بلکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ، 70 سے ہم پہلے بھی کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ 70 سے مراد کثرت ہوا کرتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا 10 دفعہ تمہیں ایک کام ہے، تو 10 دفعہ نہیں کہا ہوتا، بلکہ بہت دفعہ ایک کام کو کہہ کر پھر انسان توقع کرتا ہے کہ دوسرا کرے گا. تو اسی طرح یعنی آپ جتنی مرضی دفعہ جو ہے وہ ان کے حق میں استغفار کی دعا کر لیں، اس دعا کی کو قبولیت حاصل اللہ کے ہاں نہیں ہوگی ایسے لوگوں کے حوالے سے. تو کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی محرومی. ذالک بانہم کفروا باللہ. تو یہ اللہ کو کوئی شوق نہیں تھا معاذ اللہ کے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ان کے لیے کارگر نہیں ہو رہی. یعنی بعض اوقات تو رسول کی کوئی شے بھی ان کے لیے کارآمد. یعنی ایک وقت وہ بھی آیا کہ عبداللہ ابن ابی جب وہ جو ہے وہ مر گیا، تو مرنے کے بعد اب ظاہر ہے مسلمان ہے، نماز جنازہ ہے، تو نماز جنازہ کے حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اس کو دے دیا. حضرت عمر کی غیرت بڑی جو ہے وہ اس پر نمایاں ہوئی، اور نے کہا بھائی یہ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا کرتا جو ہے اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے گا. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. تو یہ بسا اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ تبرکات کو حاصل کر لینے سے ان کے ذریعے سے گویا کوئی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ انسان خود سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرے، ہاں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اہل ایمان میں سے کوئی اس کے لیے دعا کرے تو اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ جس کو جو ہے وہ یہاں پر تو کہا یہ اللہ کو کوئی شوق نہیں، بلکہ ذالک بانہم کفروا باللہ، اس لیے تھا کہ انہوں نے اللہ کا کفر کیا. اللہ کا ایک حکم تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو خرچ نہ صرف خرچ نہیں کیا، بلکہ ایسے وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے تھے ان پر طعنہ زنی کی، ان کا استہزاء کیا. تو ان کے لیے استغفار کی کوئی صورت نہیں ہے. وَرَسُولِهِ، اور انہوں نے کفر کیا کس کا؟ رسولوں کا. یعنی نہ رسول کی بات مانی نہ اللہ کی بات مانی. ظاہر ہے جو رسول کی بات ہے وہی اللہ کی بات تھی، لیکن یہ دونوں تھے کہ بہرحال جن کا حکم تھا اور اس کا جو ہے وہ گویا دوہرا جرم جو ہے ان کے ساتھ ثابت ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو ایسے فاسقین کو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا. ایسے لوگوں کا پھر اس ہدایت والا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے جو ہے وہ کھینچ لیتا ہے. یعنی پھر ان کے لیے برابر ہو جاتا ہے کہ ان کے لیے بخشش مانگی جائے یا نہ مانگی جائے، کوئی نتیجہ اس کا نکلنے والا جو ہے وہ نہیں ہوتا. کلیئر ہے جی؟ اچھا، ظاہر ہے یہ وہ ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں پر اور اپنی چیزوں پر مداومت اختیار کیے ہوئے ہیں. ہاں کوئی جو ہے وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے اس کا معاملہ فرق ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ جس پہ یہ روش چلتی چلی جا رہی ہے اور اسی روش کو لے کر وہ آخرت میں پیش ہو گیا، تو اب ایسے لوگوں کا انجام جو ہے وہ پھر ظاہر ہے یہی ہے کہ ایسوں کو اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں. ٹھیک ہے، فرمایا فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ، بہت خوش ہو گئے پیچھے رہ جانے والے اپنے بیٹھ رہنے پر خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی خلاف پیچھے، یعنی ان کے پیچھے رہ جانے کے بعد وہ خوش ہو گئے، ان سے پیچھے رہ گئے، وہ نکلے اللہ کی راہ میں تبوک کے لیے. اب وہ پیچھے مال کی بات تھی، تو یہاں مال کے ساتھ ساتھ اب وہ بات بھی ہے کہ فزیکلی بھی جو ہے وہ پیچھے رہ گئے ہیں منافقین. وَكَرِهُوا، اور انہوں نے ناپسند کیا کس چیز کو؟ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ جہاد کرے کہ وہ جہاد کرتے اپنے مالوں سے بھی اور اپنے جانوں سے بھی اللہ کی راہ میں. انہوں نے اس کو ناپسند کیا. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور کہا پھر انہوں نے کہ مت نکلو
اس گرمی میں، ٹھیک ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ خود رکے اللہ کے لیے مال لگانے میں، جان لگانے میں، اس کے خلاف انہوں نے خود کیا پیچھے رہے، نہ مال لگایا نہ جان لگائی، بلکہ جو نکلنا چاہا اس کو بھی جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے، وہ بھائی اتنی گرمی ہے، دماغ تمہارا خراب ہے کہ اس میں نکلے چلے جاتے۔ سفر دیکھا تم نے تبوک کی؟ کوئی پنڈی سے اسلام آباد جانے والی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو یہاں سے کراچی جانے بہت بڑا سفر ہے نا، میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی تبوک تم نے جانا اور وہاں تمہیں پتا ہے وہ رومن امپائر ہے، وہ پتا ہے کون ہوتی ہے وہ، اس قسم کی بات ہے۔ تو یہاں تو ہور کی یعنی گرمی، یہاں جس چیز کو نمایاں کیا ہے وہ تو اتنی شدید گرمی ہے بھائی، اس گرمی میں تم نکل کر اپنے آپ کو گویا ہلاک کرو گے۔ کل تو آپ سے فرما دیجئے نار جہنم اشد حرا، یہ جو جہنم کی جو نار ہے، آگ ہے، وہ شدید ترین ہے اپنی گرمی کے اعتبار سے، یعنی جو اس گرمی کو ویژولائز کر لیں، وہ اس گرمی، یہ گرمی کوئی ہے ہی نہیں، یہ کوئی ٹیمپریچر ہے، یہ 50-60 بھی ہو تو یہ کوئی ٹیمپریچر، یہ 100 بھی ہو جائے تو کوئی ٹیمپریچر، اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں، یعنی جہنم کی آگ کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، تو یہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہاں جو ہے وہ اگر فرض کرے گرمی ہی سے کوئی شخص جو ہے وہ دنیا سے چلا بھی گیا تو شہادت کو پائے گا، اور وہاں اللہ تعالیٰ وہ فرحت نصیب فرمائے گا کہ جو اللہ کی راہ میں نکلے۔ تو یہ وہ جگہ ہے، یا وہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ نہ نکلو اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ وہ جو جہنم کی آگ ہے وہ بہت شدید ترین ہے گرمی کے اعتبار سے۔ لو کانوا یفقہون، کاش ان لوگوں کو فہم حاصل ہوتا، کاش یہ سمجھ پاتے، کاش یہ اس حقیقت کو ریلائز کر لیتے، یعنی انہوں نے حقیقت صرف دنیا کی زندگی اور دنیا کی گرمی کو سمجھ رکھا، جبکہ اصل میں یہ دنیا اور اس کی حقیقت آخرت ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا تھوڑی دیر کے لیے۔ آج آپ دیکھیں نا ان منافقین نے جن کا یہ طرز عمل ہے، ہم ان میں کوئی ایک بھی زندہ بھی ہے؟ کوئی ایک بھی زندہ نہیں، مطلب صدیاں بیت گئی اس دنیا سے گئے ہوئے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنی بڑے خسارے کی بات۔ تو یہ وہ عذر ہیں مختلف طرح کے جو کہ وہ پیش کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، خود بھی جو ہے توفیق نہیں ہے کہ اس کام کو کریں، اور جو جانے لگ رہا ہے اس کو بھی جو ہے وہ گویا اس طرح سے جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ کلام کر رہے ہیں۔ تو گویا یہ جو ہے نا ان کی جہالت کا نتیجہ اس کو قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ آدمی تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے ہمیشہ کی تکلیف سے بچ سکتا ہو تو یہ سودا برا نہیں، بلکہ اس کے برعکس جوہل والا کردار وہ ہوگا کہ بس تھوڑی سی تکلیف برداشت اس کاسٹ پہ ایک انسان نہ کرے کہ جہاں بچتا ہے، تو پھر کیا ہوگا، یعنی اب یہ چھوٹی سی تکلیف جو ہے وہ، یعنی یہی اس کے لیے وبال جان جو ہے وہ ثابت۔ جہنم کا جو ایک غوطہ ہے وہ، یعنی حدیث میں صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق ملتا ہے کہ وہ دنیا کی تمام لذتوں کو بھلا دے گا، ٹھیک ہے، یعنی جہنم تو لذتوں کو کھا جانے والی شے ہے، تو تم جو ہے وہ جن چیزوں کے سبب سے پیچھے رک رہے ہو یہ آخر میں جا کر کیا کرو گے۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے بخاری کی جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا، آپ سے کہا گیا یعنی آپ سے کہ یا رسول اللہ یقیناً وہی کافی تھی، یعنی وہ دنیا کی آگ میں بھی ایک انسان برداشت بچ تو نہیں پاتا نا، زندگی بھی چلی جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، تو فرمایا وہ ان آگوں سے 69 حصے کر دی گئی ہے، 69 حصے کر دی گئی ہے، اور وہ سب اس کی گرمی کی طرح ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس قدر جو ہے وہ، یعنی آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ کیا، تو پھر ایک انسان کو کرنا چاہیے اور یہ طرز عمل چھوڑ کر گویا دنیا جو ہے وہ مشقت کا جو ہے وہ جگہ ہے کہ جہاں ایک انسان محنت کرتا ہے اور محنت کر کر کے بالآخر ایک عظیم منزل کو جو ہے وہ پا لیتا ہے، یا یہ کہ دنیا کی جو ہے وہ محفلوں میں گم ہو کر اس آخرت کو جو ہے وہ گوا دیتا ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئیں زیادہ، یعنی وہ جو ان کا طرز عمل منافقین کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی
دنیا اور آخرت کے مقابلے، دنیا ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم فانی ہے، اور ایک ہے ابدی، تو فانی اور ابدی کا کیا مقابلہ؟ تو ایک تو مفہوم یہ ہے کہ اس کے لیے ہنسنا بہت ہی کم عرصے کے لیے، وہ بھائی دنیا میں اگر آپ جو ہے وہ بہت ہنس بھی لیں کتنا ہے، اور اگر بے حد و حساب ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے رونا پڑ جائے تو اس کی جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو منافقین لیکن ان امور کی کہاں ماننے والے تھے، ٹھیک ہے؟ لہذا انہوں نے تو ظاہر ہے اس کے برعکس ہی جو ہے وہ کردار انجام دیا، لیکن یہ کہ یعنی ایک انسان جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے سیریس ہو۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کبھی ہنسے ہی نہ اور روتا ہی رہے۔ رونے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے قصوے بہائے، اور ہنسنے سے مراد یہ نہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ اپنی بدیسی کھیلی رکھے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بیلنس رویے کو اور خوش، یعنی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ محفلوں میں ہوتے تھے تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ، یعنی آپ دیکھیے کہ یعنی ہر دل عزیز ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہیں کہیں کچھ مذاق بھی کرتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن یہ کہ یہ اس میں یعنی جیسے آج تو خیر پوری پوری انڈسٹریز بن گئی ہے نا، آج تو کامیڈی کے نام پر ان چیزوں کے اوپر پوری انڈسٹریز بن گئی، تو یہ تو بالکل ہی دنیا میں گم ہو جانے والی بات، اپنی آخرت کو بلا جانے والی بات۔ اور یہ کہ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے انسان جب غور کرے تو پھر جو ہے اس کے پاس یعنی اس کے دل میں یہ بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ جو اس نے کیا ہے کہ آخرت میں اس کو کہاں لے کر جائے گا، اور اس حوال کو پڑھتے ہوئے یہ بین الخوف والرجاء والی کیفیت ہے جس کا اظہار یہاں پر ہو رہا ہے۔ تو کہا جزاء بما كانوا یکسبون، اس کے بدلے جو وہ کمائی کرتے رہے ہیں، یعنی آخرت میں جو ہے وہ یعنی یہ جو دنیا میں اللہ کے حکموں کو اپنے پس پش ڈالتے رہیں اور پاؤں تلے رولتے رہیں اور اپنے پیٹ پیچھے پھینکتے رہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ طرز عمل ہے کہ اگر یہ حقیقت اس کو پالیں تو بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں کہ ہم نے کیا کر دیا ہے، ہمارا کیا بگڑ گیا ہے، ہم نے کس چیز کو کس چیز پر ترجیح دے دی ہے، ہماری عمر کہاں ضائع ہو گئی، ٹھیک؟ تو اگر یہ احساس ہو تو انسان جو ہے وہ پھر ظاہر ہے اس کا جو یہ ایک بہت خوبصورت پیرائے میں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس بات کو یہاں پر سمجھایا۔ ایک حدیث ہے بخاری کی جس میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو یقیناً تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رہو، یعنی ریئلٹی میں اگر تم دیکھ لو نا کہ یہ جو تمہارے طرز عمل یعنی دنیا میں ایک انسان سے گناہ ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر تم نے جہنم دیکھ لی اپنی آنکھوں کے سامنے تو پھر اپنے اس طرز عمل پر تم جو ہے وہ رو پڑو، تمہاری آنکھیں بہہ پڑیں کہ یہ ہم نے کر کیا دیا اپنے ساتھ، اور ہنسنے کے لیے پھر انسان کے پاس کیا رہ جائے گا۔ تو گویا یہ اس آیت کا اور اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ گویا اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے وہ اپنے کردار کو اور سیرت کو نیکی کے جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ نیکی سے سجائے رکھے، یہی اس کی دنیا میں اس کے دل اور اس کی خوشی کی بقا ہوگی، اور آخرت میں بھی پھر اس کا معاملہ ایسا ہو۔ لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر یہ پھر تو گناہ زیادہ ہے اور سب کچھ زیادہ ہے، تو پھر تو بہت کم ہنسنے اور بہت زیادہ رونے اور یہ ساری چیزیں، اور وہ جو کمائی ہے وہ جو کہ آخرت میں نہ کام آنے والی ہے، یہ پھر اس پر جو ہے وہ تو ہونا دیجیے، یعنی پشیمانی ہونی چاہیے، ایک انسان کو شیم فیل کرنا چاہیے کہ میں کیا کرتا رہا ہوں۔ یہ ہے وہ کہ جو اس آیت کے اندر جو ہے وہ سمجھایا گیا۔ کلیئر ہے جی؟ جی سر۔ جی، فرمایا فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، اچھا یہ اگر بند ہو جائے تو یہی لنک دوبارہ ہم یوز کریں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہے ویسے 5 منٹ۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، تو فرمایا کہ پھر یا پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو لوٹا کر لے جائے اللہ تعالیٰ الی طائفۃ منہم، ان کے کسی گروہ کے پاس، فاستأذنوک، اور پھر یہ کہ وہ آپ سے اجازت مانگیں، لخروج یعنی نکلنے کے لیے، تبوک میں نکلنے کے لیے گویا آپ سے اجازت مانگیں، تو کہہ دیجئے فقل لن تخرجوا معی ابدا، کہ اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے، اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے۔ ابدا ہمیشہ کے لیے آتا نا، ہمیشہ تمہارے لیے یہی ہوگا کہ تم میرے ساتھ میری معیت میں نہیں نکلو گے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا،
اور میرے ساتھ ہو کر تم کبھی بھی کسی دشمن کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے. انکم رضیتم بالعقود، بے شک تم وہ تھے کہ جو پہلی مرتبہ راضی ہو گئے بیٹھے رہنے پر. اولا مرہ، پہلی دفعہ جو تم پر پکار آئی اللہ کی کہ نکلو، اور وہ نفیر عام تھی اللہ کی، یعنی اگر یہ تبوک کے لیے نہیں نکلے تو تبوک میں نہ نکلنے کی سب سے بڑی سزا دنیا میں یہ بھی ہے کہ اب اگر اللہ کے رسول کے ساتھ نکلنا بھی چاہے تو دلوں میں وہ مہر لگ گئی ہے کہ اب وہ نہیں نکل پائیں گے. اللہ کے رسول کی معیت میں ان کا یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کہ جنہوں نے جو ہے وہ پہلی اس پکار کو جو ہے ریجیکٹ کیا. فَقَعُودُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو اب ہمیشہ کے لیے گویا بیٹھ رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے اس کے مضمون سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آیت مقام تبوک پر نازل ہوئی ہے. ظاہر ہے اب رسول جا چکے ہیں. اب یہ سورت کا یہ دوسرا حصہ جو ہے نا، یہ اس کے پہلے 4 رکوع جو ہے وہ 6 رکوع سے لے کے 9 تک، اس کے بارے میں تو یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے وہ تبوک روانگی سے قبل نازل ہوئے تھے، جیسے ہم پیچھے پڑھتے چلے آئے ہیں. اب ان کے بعد کی جو آیات جو ہے وہ ان مواقع پر نازل ہوئی ہیں، جو کچھ رستے میں نازل ہوئی ہیں، کچھ تبوک میں قیام کے دوران نازل ہوئی ہیں، اور کچھ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی ہیں. تو ظاہر ہے یہ جو آیت ہے اس کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس وقت اس کا نزول ہے کہ جب رسول جا چکے ہیں. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں. اب پتہ ہے کہ پیچھے بیٹھے رہنے والے کون ہیں، اور پیچھے بیٹھے رہنے والے وہ منافقین کہ جو نہیں نکل پائے. اب اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات گویا یعنی اب ان پر ثابت ہو گئی ہے یہ بات کہ جو نہیں نکلے تو اب وہ آئندہ کبھی نہیں رسول کے ساتھ، نہ قتال میں نہ کسی مقام میں آپ ان کے ساتھ ہو سکیں گے. یعنی اگر وہ چاہیں گے بھی تو یہ وہ غزوہ تبوک گویا ان کا ایک آخری امتحان تھا کہ جس میں وہ اگر کامیاب ہو جاتے تو آگے معاملہ چلتا، لیکن وہ نہیں نکلے تو اس کا جو ہے وہ بھیانک انجام دنیا میں بھی یہ نکلا کہ اب اس کے ساتھ ان کا اب آئندہ ان کے لیے گویا توفیق بھی سلب کر لی اللہ تعالیٰ نے. یہ ہے کہ جس کا ذکر جو ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے ہم دنیا میں ویسے ایک عام اسلوب کے تحت بھی دیکھیں نا، جو شخص مشکل میں کام نہ آئے تو آسانی میں وہ آپ کے ساتھ ہو، تو آپ کیا ایسے شخص کو آسانی میں اپنے ساتھ پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. اور پھر کیا آپ آئندہ بھی قابل اعتبار رہیں گے کسی ایسی مہم کے جہاں پر جو ہے وہ ویسے بھی جو ہے وہ آپ کو سمع و طاعت کی شدید ضرورت ہو؟ یعنی خاص طور پر یہ جو جنگی میدان ہے یہ تو لسن اینڈ اوبے والا ایگزیکٹ یعنی ایک عام حالت میں لسن اینڈ اوبے ہے، وہ بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے. لیکن ایک ہے کہ جو جنگی صورت میں ہے لسن اینڈ اوبے، وہاں تو ریزننگ بھی بعض دفعہ ظاہر ہے نہیں، موقع ہی نہیں ہے نا، وہاں تو ماننا ہے آپ. تو اب ایک شخص جو ہے وہ کیا قابل اعتبار بھی رہا ہے کہ وہ ایسی جمعیت کا حصہ ہو کہ جس پر اعتبار کرتے ہوئے دشمن سے جو ہے وہ پھر آپ نبرد آزماؤ. آپ کو کیا پتا کہ یہ شخص جس نے پہلے اعتبار کھو دیا اب اس جگہ پر جا کر کیا کرے. یہ اس کے مختلف پہلو ہیں جو کہ یہاں سے ہمارے سامنے آتے ہیں. بہرحال ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سارے کے سارے منافق ہی نہیں تھے جو پیچھے تھے. کچھ ظاہر ایسے مسلمان تھے کہ جن کے جو ہے وہ صحت کے مسائل ہیں یا بڑھاپا ہے یا کچھ ایسی صورتیں ہیں، یعنی لیکن وہ عذر کے ساتھ، وہ انتہائی عذر کے ساتھ، جہاں عورتیں تھیں بچے تھے تو بوڑھے بھی تھے نا، بیمار بھی تھے، اپاہج تھے. یہ ایسے وہ لوگ تھے کہ ظاہر اتنا لمبا سفر جو ہے وہ طے نہیں ہو سکتا، یہ تھے. لیکن ایک دوسری طرف وہ تھے جن کا جو ہے وہ ہم نے پورا انجام بھی دیکھا اور سارا صورتحال بھی دیکھی. تو ظاہر ہے ان دونوں میں فرق ہے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے اگر کوئی مر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ کبھی بھی ان کی نماز جنازہ ادا نہ کریں، کبھی ایسے لوگوں کی نماز جنازہ ادا نہ کریں. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اگرچہ وہ مسلمان تھے لیکن وہ منافق تھے، اب اسی حال میں ان کی دنیا سے جو ہے رخصتی ہو گئی ہے تو اب توبہ کا بھی کوئی سوال نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے کوئی نماز جنازہ ان کی نہ ادا کریں. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ ہی ان کی قبر پر جو ہے وہ جا کر کھڑے ہوں. إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ.
وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے، ٹھیک ہے، وہ نافرمان. تو گویا یہ ان کی رسوائی کا سامان ہے کہ اب تک تو وہ منافقت کے پردے تھے جو پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار فرماتے تھے تو اس سے پتہ چل جاتا تھا تمام صحابہ کرام کو کہ یہ منافق ہی مرا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس طرز عمل سے بھی وضاحت ہو جاتی تھی کہ یہ شخص جو ہے وہ مسلمان میں رہا، مسلمانوں میں، لیکن نفاق کے ساتھ تھا. تو اگر رسول نے نماز نہیں پڑھی تو یہ منافق ہی مرا. باقی وہ واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، جو کہ اصل میں تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اور عبداللہ ابن ابی کے حوالے سے، اور اس میں جو ہے وہ یعنی وہ وضاحت ہو گئی ہے نا کہ وہ کرتا جو دیا تھا، ٹھیک ہے، قمیض کہہ دیجیے، کرتا دے دیا. بہرحال اس میں مزید وضاحت یہ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنی قمیض دی، کرتا دیا، اور کہا کہ مجھے اطلاع دینا تاکہ میں اس کا جنازہ پڑھوں. تو اس نے اطلاع کر دی. یعنی جو بیٹے تھے عبداللہ ابن ابی، ان کے تو جو بیٹے تھے وہ خود بھی جو ہے وہ صحابی ہیں، یعنی جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ منافق تھا. بہرحال بات تو یہ کہ اس پر جو ہے رسول نے جب جنازے کا ارادہ کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کھینچ لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کا جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا. پھر آپ سے میں فرمایا مجھے دو اختیار ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ٹھیک ہے، یعنی ان کے لیے بخشش مانگیں یا ان کے لیے بخشش نہ مانگیں. ٹھیک ہے، یہ پچھلی آیت کو جو ہم دیکھتے ہیں، لیکن پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ بخاری کی روایت ہے کہ جس کے تحت پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیٹیگوریکلی، یعنی وہاں رسول نے اس کا جنازہ پڑھ دیا تھا، کیونکہ وہاں یہ کہا گیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنے یعنی اس معاملے میں بہرحال استغفار کا اہتمام تو کیا تھا، لیکن اب اس کو کیٹیگوریکلی جو ہے وہ یہاں پر کہہ دیا گیا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ ان کی قبروں پر کھڑے ہوں، نہ ان کے لیے جو ہے وہ نماز جنازہ کا اہتمام کریں. یعنی جو شخص کلمہ پڑھ کر پھر صریح شرک کرے اور نافرمانی میں نفاق کی بڑی علامات اس کے اندر موجود ہوں، ٹھیک، مثلاً بڑی خطرناک بات ہے، ایک شخص ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں پوری زندگی وہ نماز ہی نہیں پڑھی اس نے، تو اب یہ تو بہت بڑی علامت ہے نفاق، یہ تو کفر میں داخل ہونے والی بات ہے. ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنا کیا ہوگا؟ نہیں پڑھی جا سکتی، ٹھیک. یا وہ جو کہ اسلامی حدود کو جو ہے وہ وحشیانہ قرار دے، اسلام کا مذاق اڑائے، وہ جو ایک رویہ جیسے کہ یعنی متعین طور پر جو ہے وہ اوصاف بہت نمایاں ہوں، مشرف میں تھے جیسے کسی بھی، بہت نمایاں، اور اسی میں جب دنیا سے وہ چلا جاتا ہے تو اس طرح کے لوگوں کا نماز جنازہ پڑھنا کیسے درست ہو سکتا؟ اور نہ ہی یہ کہ ایسے لوگوں کی قبروں پر کھڑا ہونا چاہیے. نہ ان کے لیے دعا ہے، نہ ان کی قبروں پر کھڑا ہونا ہے، نہ ان کے لیے نماز جنازہ، کیونکہ یہ منافق، کافر اور مشرک، ان کی تکریم اور عزت افزائی گویا اللہ کے دشمن ہے نا، یہ اہل ایمان کو کہاں جو ہے وہ زیبا ہے. یہ بات ہے کہ جس کو جاننا چاہیے. کلیئر ہے جی؟ جی سر. وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو، نہ پسند آئیں آپ کو، نہ دل کو لبھائیں آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں. عجیب کا جو لفظ ہے وہ اردو میں تو خیر عجیب و غریب ہو جاتا ہے، وہ کچھ ہمیں اور طرح سے اس کا مفہوم پتا ہے. عربی میں جو عجب نہیں، عجیب کا جو لفظ ہے، عجیب کا جو لفظ ہے، عجیب، یہ جو تعجب کا لفظ ہے، یہ جو لفظ ہے یہ نمائندگی کرتا ہے کوئی چیز انسان کے دل سے جو ہے، یعنی دل کو لبھانے والی. ایک حدیث ہے اور اس میں عاجب الایمان کے اعتبار سے اس نے بات فرمائی، یعنی جو دل کو لبھانے والا ایمان کی اسکار، ٹھیک ہے.
تو کہا کہ آپ کے دل کو مت لبھائیں ان کے اموال اور نہ ان کی اولادیں. امپریس یعنی آج جو ہم انگلش میں سمجھے تو یہ آپ کو امپریس نہ کریں. یہ جو ان کی سچویشن ہے اموال کی اور اولاد کی آپ کو امپریس مت نہ کریں. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں عذاب دے ان چیزوں کے ذریعے سے اس دنیا میں. یعنی یہ دنیا کی یہ چیزیں خود ان کے لیے، مال اور اولادیں ان کے لیے جو ہے وہ سوانے روح بن جائیں. ان کے ذریعے سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کا جو ہے وہ بندوبست کر دے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں نکلیں اسی حالت میں کہ حالت کفر میں، نہ یعنی آخرت بن سکے نہ دنیا بن سکے. وہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے. یہ صورتحال نہ دنیا نہ آخرت. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کی نہ مال نہ اولاد، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. دیکھنے میں کتنے حسین نظر آتے ہوں، اللہ کی نگاہ میں یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. سورہ منافقون میں بھی ہم نے پڑھا تھا، ویسے بھی جو نفاق ہے انہی چیزوں کی محبت اور حرص سے پیدا ہوتی ہے. مال اور اولاد کا حد اعتدال سے نکل کر، یعنی اللہ کے حکموں کے بالمقابل کھڑے ہو کر جب آپ ان کے ساتھ محبت کریں گے تو یہ نفاق کی علامت ہے، یہ نفاق کی ہے، یہ نفاق کی ہے. ہاں اس کے تحت اگر ہو تو ٹھیک ہے، مال سے محبت ہوا ہی کرتی ہے، اور اگر اسی کے تحت ہو تو اولاد سے محبت ہوا ہی کرتی ہے. لیکن وہ محبتیں پھر اس کام میں آتی ہیں کہ اس بڑی محبت اللہ کے لیے وہ خرچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سورہ منافقون میں وہ الفاظ آتا ہے نا، سورہ آیت نمبر 9، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ مت تمہیں ہلاکت میں ڈالے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے، یعنی اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، ان کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی مت برباد کرو. ٹھیک ہے، جو فرائض ہیں وہ انجام دو اور ان کو جو ہے نیکی کی تلقین کرو، سب کچھ کرو، لیکن قوا انفسکم، سورہ تحریم نہیں ہے نا، اپنے آپ کو پہلے جہنم کی آگ سے بچاؤ. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، ان کو بھی بچانے کی فکر کرو، لیکن ان کے پیچھے اپنی آخرت نہیں خراب کرنا. آخرت کے اعتبار سے بندہ مومن یعنی اپنی اصل حالت کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو وہ خود غرض ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے. لیکن یہ خود غرضی اصل میں اس کے اندر غنا پیدا کری. یہ ایسی خود غرضی ہے جو اس کے اندر، یعنی ایک خود غرضی ہوتی ہے جو انسان کو بخیل بناتی ہے، جس کا وہ منافقین فکر ہے. لیکن یہ جو آخرت کی خود غرضی ہے کہ کامیابی، آخرت میں کامیابی کے لیے جو خود غرضی ہے یہ انسان کو غنی بناتی ہے. اس کا برعکس جو ہے وہ معاملہ پیش ہوتا ہے، یعنی انسان پھر دل سے چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھی وہ بچائے، لیکن ان کو نہ بچا سکنے کی، یعنی اب اس میں اپنی آخرت نہیں ڈبوتا. ٹھیک، تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ ان کی اولاد، ان کے مال، یہ آپ کو امپریس نہ کریں. اور آج ہمیں بھی امپریس نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں سے. اصل چیز دین ہے اللہ کا. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. تو یہ آخرت میں بھی ان کی جانیں اس طرح سے نکل رہی ہیں آخرت کے لیے، اور دنیا میں بھی پھر ایسے لوگوں کے لیے رسوائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اوصاف سے اپنے گھروں سے لے کر ہر جگہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ نفاق والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساری کی سارے اوصاف اپنے گھروں سے لے کر اور اپنی تمام تر محفلوں میں اور ہر جگہ اور اکیلے میں، تنہائی میں، ہر جگہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اوصاف جو ہیں وہ جنت والے ہیں، اللہ کی رضا جوئی والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت رکھنے والے. آمین یا رب العالمین. تو بہرحال ہم یہیں پر رکتے ہیں. کوئی سوال ہے تو کر لیجئے، باقی انشاءاللہ ہم کل دیں گے. ایکسکیوز می سر. جی سر یہ آیت 81 میں آپ نے جو وہ بتایا تھا کہ حدیث کے مطابق جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، اس کو پلیز ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. میں نے یہی بتایا تھا کہ آخرت کی جو آگ ہے نا وہ 70 گنا رسول نے کہا زیادہ ہے، اور 69 ٹائم جو ہے رسول نے فرمایا کہ یہ آگ تمہاری اس سے کمتر ہے، وہ جو آخرت کی آگ ہے اس کے حوالے سے یہ وضاحت ہوئی ہے نا اس ٹھیک میں. ہے ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے.